کے علماء کرام مناظرے، مباحثے اور باہمی طعن و تشنیع کے پروگرامات سجائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں یہ وہی طور طریقہ آج نظر آ رہا ہے کہ جب ہلاکو خان بغداد کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور بغداد کو تہنیس کرنے کے لیے پلاننگ کر رہا تھا، اسی وقت بغداد میں مناظروں کا سٹیج سجا ہوا تھا۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی موقع پر، ایک ہی گھڑی میں ادھر ہلاکو خان کی محفل تھی جہاں پہ اس بات پہ مشورہ ہو رہا کہ بغداد کی فوج میں کیسے کمی کی جائے، کیسے بغداد کی فوج کو کمزور کیا جائے۔ جہاں ان کا ایجنڈا بغداد کی فوج کو کمزور کرنے کا تھا، ریاست کو ختم کرنے کا تھا، لیکن وہاں بغداد میں شاہی محل میں مناظرہ سجا ہوا تھا جس کا موضوع تھا کوا حرام ہے یا حلال ہے۔ آج گلگت بلتستان میں بھی آپ دیکھیں پوری دنیا کفر اس بات پہ متفق ہے کہ ہم نے اسلام کو ختم کرنا ہے، اسلام سے ریلیٹڈ، اسلام سے منسلک مذاہب کو ختم کرنا ہے، مسالک کو ختم کرنا ہے، خانقاہوں کو، مراکز کو ختم کرنا ہے اور اسلامی قبائل اور اقدار کو ختم کرنا ہے۔ وہاں ان کی وہ پلاننگ ہے اور یہاں ہم لگے ہوئے ہیں کہ حق پر شیعہ ہیں یا سنی ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، دنیا کفر کے سامنے نہ سنی حق پر ہیں نہ شیعہ حق پر ہیں، دونوں ہی مسالک کفر کے نیزے کے نوک کے اوپر ہیں، اور ہم بالخصوص گلگت بلتستان کے باسی، گلگت بلتستان کے علماء اس پرفتن دور میں اور اس حساس ترین خطے میں رہنے کے باوجود ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ بجائے ہم گلگت بلتستان کے معروضی حالات کے اوپر، گلگت بلتستان کی پسماندگی کے اوپر، گلگت بلتستان کے حقوق کے اوپر بات کریں، ہونا تو یہ چاہیے تھا اسلام کے اندر، روایات کے اندر مناظروں کی، مباحثوں کی گنجائش موجود ہے، لیکن وہ ان معاشروں کے لیے ہے جہاں صبر و تحمل کا مادہ پیدا ہو، صبر و تحمل کی گنجائش موجود ہو۔ ایسے میں مباحثے، مناظرے کوئی برا عمل نہیں، حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے یقیناً یہ ایک معیار ضرور ہے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے گلگت بلتستان کے اندر ہماری پسماندگی ہونا چاہیے، مباحثے ہونے چاہیے، مناظرے، ایک مناظرہ گلگت بلتستان کی غربت پہ بھی ہونا چاہیے، ایک مناظرہ گلگت بلتستان کی پسماندگی پر بھی ہونا چاہیے، ایک مناظرہ اس بات پہ بھی ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان میں فرقہ واریت کے بنیاد پہ جو لاشیں گری وہ کس کی وجہ سے گری، ایک مناظرہ اس بات پہ بھی ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان کے اندر آج اپنے مردوں کو دفنانے کے لیے زمین باقی نہیں ہے، زمینیں ہتھیائی جا چکی ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہوا۔ ایک مناظرہ ہونا چاہیے اس بات کے اوپر کہ گلگت بلتستان کا آج بچہ بوڑھا نوجوان نشے کا عادی بن چکا ہے، نشے کا جو ہے نا لت ان کو لگ چکی ہے، اس پہ بھی آج ہمارے محراب و منبر بدقسمتی سے واعظ و نصیحت سے آ رہی ہیں، ہمارے محراب و منبر سے اس طرح کے معاملات جو انسان کی فطرت کے متقاضی ہوں، آج یقیناً ہم خالی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہی دنگا فساد، ہمیں باہمی نفرت کی تقریریں اور یہی گفتگو ہمیں اپنے مساجد سے بھی سننے کو مل رہی ہیں، اپنے مراکز سے بھی سننے کو مل رہی ہیں۔ تو میری گزارش ہے علماء کرام سے، دونوں مکاتب سے، کہ اپنے مساجد کو، محراب و منبر کو قومی ایشوز پہ اتفاق اور اتحاد کے لیے، آج گلگت بلتستان جس دورائے پہ کھڑا ہے، آج گلگت بلتستان کا نوجوان اپنی تقدیر کو تلاش کر رہا ہے، اپنی مستقبل کو تلاش کر رہا ہے اور آگے بڑھنے کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے۔ ایسے میں گزشتہ جو ہماری کئی دہائیاں گزری ہیں، گلگت بلتستان میں جو فرقہ واریت کی آگ لگی، ہمارے نوجوان آج سنبھل چکے ہیں، ہمارے نوجوان
آج ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوان آج آگے بڑھنا چاہتے ہیں، خدا را مزید انہیں دوبارہ فرقہ واریت کی آگ میں، دوبارہ بدامنی کے دھنگل میں، دوبارہ گلگت بلتستان میں قتل و غارت کی طرف لے جانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور میری گزارش ہوگی اپنے نوجوانوں سے بھی، یقیناً جو بندہ حق ہے، جو سچ پر ہے، جب آنکھ بند ہوگی فیصلہ ہوگا، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ثابت کریں کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ چاہے سنی ہے، چاہے شیعہ ہیں، اگر وہ دنیا کے اندر جو اپنے اعمال بنائیں، جو اپنے عقائد کے اوپر 100% عمل کرے، جب آنکھ بند ہوگی وہاں اس کو وہ پیمانہ سامنے نظر آئے گا کہ میں دنیا پہ حق پہ تھا یا باطل پہ تھا۔ اگر دنیا میں کسی نے کسی کو متاثر کرنا ہے تو ظاہری اسباب اختیار کیا کرے، اور ظاہری اسباب میں یہ ہے ایک دوسروں کے ساتھ پیار، محبت، اخوت اور باہمی تعلقات کو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا، دعوت و تبلیغ کے ذریعے اسلام کی بات کریں گے، اسلام پہ جوڑیں، اسلام پہ جوڑیں، دین پہ جوڑیں، قرآن پہ جوڑیں۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے اس علاقے کو، ہمارے اس گلگت بلتستان کے امن و امان کو محفوظ رکھے، قائم رکھے، دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔